حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو پتہ ہی ہے کہ اسلام لانے سے پہلے ان کی کیفیت کیا تھی، کیا عالم تھا، کتنی سخت طبیعت اور جلال اور غصے کا ایک حال تھا۔ لوگ ان کی بات کوئی بات نہیں کر پاتے تھے، ڈرتے تھے۔ اور جب ان کے اسلام لانے کا بہانہ بنا، کیسا عجیب بہانہ، سب نے کہا کوئی ایسا ہے جو جا کر یہ کام کر آئے؟ بیٹھے ہوئے ہیں سب سردار، اور سب کہہ رہے ہیں مشکل بہت ہے، لوگ بہت ہو گئے، 39 افراد ان کے ساتھ ہیں، اور پورا عرب مخالف ہو جائے گا کہ اپنی قوم کے افراد کو قتل کر دیا ہے، کوئی بہانہ نہیں ہے ہمارے پاس، کیا کریں؟ بڑے پریشان ہیں۔ حضرت عمر قریب سے گزرے، اور آپ اس چیز میں مشہور تھے کہ بھائی کسی کو قتل کرنا ہے، کرانا ہے، کوئی بڑی مشکل چیز کو وہ کرنا ہے تو وہ تیار ہو جاتے تھے، ایک دم جذبات۔ قریب گزرے اور بات سنی تو واپس پلٹ آئے، کہنے لگے یہ کام مجھے دو۔ کہا عمر ایسے نہیں، یہ کام بہت مشکل ہے، تم یہاں قسم کھاؤ گے یہ کر کے آؤ گے۔ تو انہوں نے اپنے بتوں کی قسم کھائی، اور وہ ان کے لیے بڑی قسم ہوتی تھی۔ اب وہ تلوار لہراتے ہوئے چلے آ رہے ہیں، اور غصہ اور کیفیت کہ آج، اور پھر وہ اعلانیہ کہتے ہوئے آ رہے ہیں کہ آج میں ضرور اسلام کا خاتمہ کر کے دم لوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے کہ آج میں ضرور انہیں مٹا دوں گا، قتل کر دوں گا، کیا کیا لفظ بول رہے تھے۔ ایک صحابی راستے سے گزرے، انہوں نے حضرت عمر کا یہ حال دیکھا، گھبرائے تو صحیح لیکن ساتھ ہی سوچا کہ کچھ کہوں تو صحیح۔ کہنے لگے وہ عمر عجیب باتیں کر رہے ہو، جس اسلام کو تم مٹانے کی باتیں کر رہے ہو نا وہ تمہارے گھر میں پہنچ چکا ہے، پہلے گھر کی تو خبر لو۔ اس سے ان کا غصہ اور بڑھ گیا، میرے گھر میں؟ وہ کیسے؟ کہا وہ تمہاری بہن بہنوئی مسلمان ہو چکے ہیں۔ حضرت عمر فاروق نے حضور کی طرف جانے کی بجائے حضرت اپنی بہن کے گھر کا ارادہ کر لیا۔ اور نقشہ یوں ہے، جنہوں نے حرم مقدس دیکھا ہے اللہ ان کو مبارک کرے، اور جنہوں نے نہیں دیکھا ہے انہیں جلدی دکھائے، اور دیکھنے والے پھر دیکھنے جائیں۔ جہاں صفا مروہ ہے، تو جہاں صفا پہاڑی ہے، یہ جگہ تھی جہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ تشریف فرما تھے، اور یہی عبادت ہوتی، وعظ و نصیحت ہوتی، یہی مسجد تھی، یہی خانقاہ تھی، یہی مدرسہ تھا، سب کچھ یہی تھا، چھوٹا سا ایک مکان دار ارقم۔ اور حضرت عمر فاروق جبل عمر پر جہاں بچیوں کے قبرستان ہے پرانا، اس سے پیچھے حضرت عمر فاروق کی رہائش ہے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بجائے دار ارقم آنے کے پہلے ادھر ہی آ رہے تھے، اپنی بہن کے گھر کی طرف چل پڑے، ان کا گھر بھی اسی طرف۔ سونے پہ سہاگا یہ کہ وہاں پہنچے تو دروازے سے سنا تو کوئی اندر پڑھنے کی آواز آئی، اور ان کی ہمشیرہ جو ہے وہ سورہ طٰہٰ کی آیات پڑھ رہی تھی، قرآن کی تلاوت کر رہی، تو ان کا خون اور کھولنے لگا۔ پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نکلے، راستے میں گھر کے بارے میں خبر سنی تو ایک خون کھولا، پھر آگے آ کر کلام الہی اور اسلام کی باتیں گھر میں تو اور زیادہ، دروازے کو لات مار کے توڑ دیا۔ بہن نے جلدی سے وہ لکھے ہوئے چمڑے کے حصے چھپا دیے، لیکن وہ سن چکے تھے، تو آ کر بہن کو مارنا شروع کیا، بہنوئی کو مارا، بہن کو مارا، لہو لہان کر دیا، اور ہر بار مار کر تھک جاتے تو کہتے اپنے پرانے دین پر آؤ، اور تم کس دین پر ہو، کیا پڑھ رہی تھی، کیوں ہے یہ؟ اب مار کھا رہے ہیں، زخمی ہو رہے ہیں،
تو اس وقت تو اسلام بھی اجازت دیتا ہے کہ اپنے دین کو چھپا لیں، ایمان کو چھپا لیں، کچھ اور کہہ لیں، وقت گزر جائے، لیکن وہ مار کھا رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں اللہ واحد ہے، محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، دین اسلام حق اور سچ ہے۔ وہ حیران ہو رہے ہیں کہ اتنی مار کے بعد دستہ ٹوٹ گیا، خون آلود ہو گئی تلوار، بہن آپ سمجھتے ہیں کہ بھائی اور بہن کا رشتہ کیا ہے، جتنا بھی دماغ میں خون کھور رہا ہو، انسان اپنے بھائی بہن کا بہتا خون نہیں دیکھ سکتا۔ حضرت عمر فاروق اتنا مار چکے تھے اپنے ہاتھوں سے کہ اس کا خون بہہ رہا تھا، سر پھٹ چکا تھا، نیم بے ہوش تھی اور یہی کہہ رہی تھی اللہ احد، اللہ ایک ہی ہے، محمد اللہ کے سچے رسول ہیں، قرآن ایک سچی کتاب ہے، اسلام ایک دین۔ اللہ، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کر رہے ہیں اور بہن وہی کرے جا رہی ہے، بہن وہی کرے جا رہا ہے، دونوں کی ایک ہی بات ہے۔ یہ کیوں تھا؟ ان کو یقین تھا کہ اس زمین میں جو اتنی کھدائی ہو رہی ہے، آج کوئی بڑی بلڈنگ کھڑے ہونے والی ہے۔ اہل اسلام پر آج جو اتنا مار کٹائی اور خون بہ رہا ہے اور تکلیف دہ معاملے سے گزر رہے ہیں، تو یہ ایسے نہیں ہو رہا، کچھ ہونے والا ہے، کوئی مضبوط بلڈنگ بننے والی ہے۔ اللہ اکبر، ورنہ وہ یہ کہہ کے بھی اپنی جان چھڑا سکتے تھے کہ ایسا نہیں ہے، آپ کو غلط فہمی ہوئی۔ جب حضرت عمر فاروق تھک گئے تو انہوں نے کہا اچھا چھوڑو، مجھے بھی وہ سناؤ جو تم پڑھ رہی تھی، کیا ہے وہ، میں بھی سنوں، کہ تم مجھ سے ہٹنے کے لیے تیار ہی نہیں ہو۔ حضرت فاروق اعظم کی اس بہن، اب رضی اللہ کا دل چاہے گا کہ نہیں چاہے گا یار، اتنی بڑی بات ہے، رضی اللہ تعالی عنہا، انہوں نے حضرت عمر فاروق سے کہا عمر تم میری رگوں سے خون تو نکال سکتے ہو، لیکن ان رگوں سے اسلام نہیں نکال سکتے ہو، یہ اتنا بس چکا ہے، ریشے ریشے سے جو چاہتا ہے نکال لے، لیکن میرے اس خون اور گوشت کے ریشوں سے اسلام نہیں نکال سکتے ہو۔ اللہ کی وحدانیت اور محمد الرسول اللہ کے رسالت کی یقین اور حقیقت جو ایمان ہے، یہ نہیں نکال سکتے۔ سلنڈر ہوئے حضرت عمر فاروق اور مانا نہیں ہے، کہا اچھا چلو چیک کراؤ کیا ہے، ٹیسٹ کراؤ۔ تو حضرت سیدنا عمر فاروق کی مشیرہ نے قرآن کی سورہ طٰہٰ کی تلاوت کی، 7 یا 9 آیات پڑھی تھیں، اور جناب عمر فاروق کو پہلے انہوں نے کہا ہاتھ دھوو، منہ دھوو، ذرا صاف ستھرے ہو جاؤ۔ یہ اس لیے تھا، یہ مشرک اور کافر نہائے یا وضو کرے وہ پاک تو نہیں ہو، وہ اس وقت وہ مومن نہیں تھے، تو وضو یا غسل اس لیے نہیں تھا کہ تم پاک ہو جاؤ۔ یہ بہت سارے مولانا حضرات تقریر میں کہتے ہیں کہ جاؤ تم نہا کے آؤ، وضو کر کے آؤ، پاک ہو جاؤ، تو وہ تو اسلام لائے ہی نہیں تھے اس وقت، تو کسی چیز کے نہانے سے پاک تھوڑا ہوتا ہے آدمی، کافر تو ہر وقت ناپاک ہے۔ یہ کلمہ گو ایمان والا ہے، ہلکا سا وضو کرتا ہے اور پاک ہو جاتا ہے۔ یہ نہانا اور وضو، نہانا تو نہیں، وضو کرنا تھا، ہاتھ منہ دھونا تھا۔ یہ کیوں تھا؟ اس لیے تھا کہ اس سے غصہ ٹھنڈا ہو جاتا، اور قرآن غصے کی حالت میں سمجھ میں نہیں آئے گا۔ جنہوں نے بھی قرآن کے ترجمے غلط کیے وہ غصے کی حالت میں کیے، اس لیے قرآن کو سننے سے پہلے باوضو ہو جاؤ، وضو کرو، تاکہ تمہاری حالت چینج ہو، غصہ ٹھنڈا ہو، پھر کلام الہی کو سنو۔ اللہ، پھر انہوں نے جب سنا تو پھر ان پر اس کا اثر ہوا اور وہ نور نازل ہوا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، وقت نہیں ہے ورنہ وہ آیات تلاوت کرائی جاتی اور اسی شوق و جذبے سے سنی جاتی تو دلوں کی کیا کیفیت ہوتی۔ جو عمر فاروق جیسے انسان پر، جس کا عالم پہلے کیا تھا، اس پر، اور بہن تلاوت کر رہی ہے، نبی تلاوت نہیں کر رہے۔ اور یہیں سے سوال ہے، اگر بہن تلاوت کرے تو ایمان سے قبل بھی عمر کا دل پگھل جائے، تو جب اس عمر نے نبی سے سنا ہوگا تو کیا عالم ہوا ہوگا۔
اور ساری عمر حضور سے قرآن سنتے رہے، ان کے دل کی کیا کیفیت ہوئی ہوگی۔ یہی وہ عمر فاروق ہیں جن کا دل کبھی دھڑکا نہیں اور خوف اور خشیت کبھی گزری نہیں۔ اللہ اللہ، غسیلے تھے، بہت غسیلے تھے۔ بعض لوگوں نے ان کی اسی غصے کی کہانیوں کو پڑھا اور حضرت فاطمہ کے ساتھ ایک قصہ جوڑ دیا، بڑے غسیلے تھے، حضرت فاطمہ کو بھی یہ کر دیا۔ معاذ اللہ، اسلام لانے سے پہلے ان کا یہ حال تھا، اگر بعد میں بھی یہی تو اسلام نے پھر ان پر کیا اثر چھوڑا؟ جس کا بہن سے قرآن سن کر یہ حال ہوا تو نبی سے کلام الہی سن کر کیا عالم ہوا ہوگا۔ ٹیڑھے دل اور غلط نظریں نتیجہ غلط نکالتی۔ آپ کو پتا ہے ٹیڑھی آنکھ والے کو دو نظر آتے ہیں، اس کو آپ قسمیں کھا لو کہ ایک ہے بھائی، وہ کہے گا نہیں دو ہے۔ حضرت عمر فاروق کے غصے کا عالم یہ تھا کہ ان کے باپ نے ایک بار ایک بات پہ ان کو مارا۔ خطاب، وہ مسلمان نہیں تھا، بہت مارا، مار کھاتے رہے، جوان تھے، اونٹ چراتے تھے، اونٹ کا گوشت اور دودھ پیتے تھے، جاندار تھے۔ جب بہت مار کھا لی تو باپ کو پکڑ لیا، ایسا اس کو چھلا کہ ساری عمر کے لیے اس کی ایک ٹانگ معذور ہو گئی۔ ان کا مزاج یہ تھا، لیکن یہ مزاج بیان کرنے کا مقصد ان کی معاذ اللہ توہین نہیں ہے، یہ مقصد ہے کہ ایسے مزاج کو پھر حضور نے کیا بنایا ہے۔ افسوس ہے کہ ہم قائد اعظم کا تعارف سنتے ہیں تو انگریزوں کی فلموں میں اور کافروں کے ہندوستان کے بنائے ہوئے ڈراموں میں، وہ قائد اعظم کا تعارف کیا بتائیں گے؟ اپنے پیارے نبی کی تعریف اور تعارف سننا چاہتے ہیں تو غیروں کے منہ سے وہ کیا بتائیں گے؟ کوئی یزیدی کیا بتائے گا کہ کربلا میں کیا ہوا ہے اور کون حق پر تھا؟ اور اسی طرح بغض صحابہ میں ساری عمر جلنے والے عمر فاروق کی کیا شان بیان کریں گے؟ وہ تو یہی کہیں گے وہ بڑا غسیلہ تھا، باپ کو مارا تھا اور باقیوں کو بھی یہی کرتا رہا۔ استغفر اللہ۔ جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کی بارگاہ میں ان کا حال یہ ہو گیا، اللہ 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 اللہ، کہ جن کی آنکھ میں کبھی آنسو نہیں آیا تھا، دل و دماغ میں کبھی خوف و خشیت، تو دل کا دھڑکا کبھی نہیں ہوا تھا، اتنے سخت مزاج تھے، تو پھر ان کے چہرے پہ رو رو کر آنسوؤں کی لکیریں بن گئی تھیں، اتنا رویا کرتے تھے اور اتنے بارگاہ الہی میں خشیت اور خوف کے عالم میں رہتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اب بہن سے قرآن سننے کے بعد کیا عالم ہوا؟ یہاں تک کوئی مسلک کا اختلاف نہیں ہے، خانقاہوں کا پیغام ہے، قرآن سنو قرآن سنو۔ حضرت عمر ایمان نہیں لائے، بہن سے قرآن سنا۔ اس وقت بھی ان کا عالم یہ ہو گیا کہ اپنی بہن سے کہنے لگے کہ مجھے حضور کی بارگاہ میں لے کے چلو۔ انہوں نے کہا چلو، بڑی خوشی سے۔ کہا ایسے نہیں، میرے گلے میں کپڑا باندھ کر لے کے چلو، میں ایک مجرم کی حیثیت سے جانا چاہتا ہوں۔ اور وہ تلوار اپنے گلے میں لٹکائی ہوئی تھی، حالانکہ تلوار تو دستے کے ساتھ بندھی جاتی ہے یا ہاتھ میں ہوتی ہے، لہراتے ہوئے آئے تھے اور گلے میں ڈال کر آ رہے، کاٹنے کے لیے آئے تھے، کٹ گئے، قربان کرنے آئے تھے، قربان ہو گئے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر کو دیکھا تو کہا یا رسول اللہ، آج پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے کہ اس طرف بلا آ رہی ہے۔ ایسے کہتے تھے ان کے آنے پر، بلا آ رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سن کر مسکرائے اور کہا چچا یہ بلا نہیں ہے، یہ آج تیرے نبی کی دعا آ رہی ہے۔ پہلے یہ بلا آتی تھی، اب یہ دعا آ رہی ہے، کیونکہ حضور 3 دن سے دعا کر رہے تھے، اے اللہ عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کی مدد فرما دے، اسلام کو طاقت بخش دے،
جسے حضور نے مانگا ہو اور اسے اسلام کی طاقت کہا ہو، پھر وہ حضور کا مانگا ہوا اور اسلام کی طاقت بن کر آنے والا، اللہ نے طاقت بنا کر جسے بھیجا ہے، اس نے پھر اسلام کو کیسی طاقت اور تقویت عطا فرمائی ہے۔ عمر کا عالم یہ تھا جو آپ سن چکے، اور پھر عالم یہ ہوا کہ اللہ کے حضور نے خود، اللہ کے محبوب نے خود گواہی دی، فرمایا میرا عمر وہ ہے کہ جس کے نام سے بھی شیطان بھاگتا ہے۔ آپ 40ویں مسلمان ہوئے، اور آپ کی اس اسلام لانے پر پہلی بار صحن کعبہ میں باجماعت نماز ہوئی۔ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم سچے نہیں ہیں؟ سچے؟ پھر ہم چھپ کر کیوں پڑھیں گے؟ ہمارا رب سچا نہیں ہے، اس کے وعدے سچے نہیں ہیں؟ حضور نے کہا سب سچا ہے، تیرا ہی انتظار تھا۔ حضرت عمر فاروق تلوار لہراتے ہوئے آگے چل رہے ہیں اور مکہ میں اعلان کر رہے ہیں، ہے کوئی جس نے اپنے بچے یتیم کرانے ہوں، بیوی کو بیوہ بنانا کا شوق ہو؟ مسلمانوں کی طرف نظر اٹھانے سے پہلے آئے وہ پہلے عمر کو دیکھ لے۔ حضرت عمر نے نماز نہیں پڑھی، کہا حضور آپ پڑھیں گے، میں پہرا دوں گا، اور میں آج بتانا چاہوں گا کہ میں کدھر ہوں۔ آپ نے نماز بعد میں پڑھی، پہلی نماز صحن میں با جماعت، صحن کعبہ کا فاتح عمر بن خطاب، اس میں کوئی شک نہیں، حضرت مولا علی المرتضیٰ مولود خانہ کعبہ، خانہ کعبے کے اندر پیدا ہونے والے، عظمت و شان پہ سلام ہو، ہماری جانیں اس عظمت پر قربان ہو، ہم تو وہ ماننے والے ہیں۔ اور عمر فاروق وہ ہیں کہ جب اس شہر کو اور اس گھر کو بسانے کی باری آئی تو اللہ نے ان سے شروع کروائی۔ اللہ اکبر۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہوں، سلام ہوں۔ چھوٹی بات نہیں ہے، حضور نے اتنی بڑی بات کہی، اتنی عظمت و شان۔ حضور نے کہا عمر وہ واحد ہے کہ اللہ نے اسے جہالت کے دور میں اور کفر کے دور میں بھی سردار بنا کے رکھا، نیچا کبھی نہیں ہوا، اور اسلام میں آیا تو اللہ نے اس میں بھی اس کو سرداری اور عزت عطا فرما دی ہے۔ 44 ممالک کا فاتح ہے عمر فاروق۔ اسلامی ریاست میں 44 ممالک شامل کیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ۔ اور عالم سادگی و عاجزی کا کیا خوب ہے، اللہ 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 اللہ، کہ سفیر، روم کا سفیر، اس وقت کا سپر پاور روم تھا، روم، آج کا یورپ، اس کا سفیر حضرت عمر فاروق سے سفارتی تعلقات بنانے کے لیے آیا۔ لوگوں سے پوچھا کہ آپ کا امیر المومنین بادشاہ کہاں ہے، اس کا محل ملاقات؟ انہوں نے کہا یہ اس کا گھر ہے ہمارے امیر المومنین کا، اور یہیں کہیں ہوں گے۔ وہ بڑا حیران ہوا، نہ فوج، نہ کوئی پہرے دار، نہ پروٹوکول، نہ لوگ، یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ گزرتی ہوئی ایک عورت نے کہا بھائی جان ان کو میں نے ابھی ادھر جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ تو وہ صرف لبکا تو کھجور کے نیچے دوپہر کے وقت ریت کے ٹیلے پر ایک پتھر کا تکیہ سرانے کے نیچے رکھ کر 44 ملکوں کا بادشاہ آرام فرما رہا۔ کہاں گیا وہ غصہ، وہ جلال، وہ شان و شوقت، وہ اللہ اللہ اللہ؟ حضرت عمر فاروق کے پاس وہ شخص پہنچا، سویا ہوا ہے، خراٹے لے رہا ہے امیر المومنین بادشاہ اسلام کا۔ اس نے کہا یہ آدمی ہے، دیکھو ریت پہ سویا ہوا ہے،
ہمارے روم کے بادشاہ مخولوں پہ سو کے بھی ان کی نیندیں اس کے نام کی وجہ سے آرام ہے، خوف سے کانپ رہے ہیں، اور یہ دیکھو اکیلا۔ اس نے کہا کہ چپکے سے اس کو قتل کر دیتا ہوں، کون سا مشکل ہے۔ تلوار کو ہاتھ رکھا تو حضرت عمر فاروق جاگ گئے، کہا خبردار اپنے ارادے سے باز آنا، ہم جب سوتے ہیں تو ہمارے دل جاگتے ہیں۔ کہا عمر تمہیں خوف نہیں ہے؟ کہا مجھے خوف کیوں ہو، میں عدل کرتا ہوں، عدل اور انصاف قائم کرنے والا کبھی بھی کسی کے ہاتھوں ظلم کی چکی میں پس نہیں سکتا ہے، پھر کوئی اس کے خلاف ہاتھ نہیں، میرا محافظ اللہ، میں عدل جو کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ آپ کے پاس گفت و شنید ہوئی، کچھ باتیں ہوئی، تو اس سفیر نے کہا حضرت سفارتی تعلقات بعد میں بنیں گے، پہلے ایمان کا تعلق بنا لیجئے، میں آپ کا غلام ہونا چاہتا ہوں۔ اور روم میں خط لکھا کہ آپ اپنا کوئی نیا سفیر بھیج دیجئے، میں اب یہاں سے جانا نہیں چاہتا، میں اسلام کا سفیر بن چکا ہوں۔ یہ ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ۔ مشہور واقعہ آپ نے سنا ہے، یہ لوگ آج حضرت عمر فاروق کے بارے میں نام لینا بھی پسند نہیں کرتے، اور کیسی کیسی کہانیاں۔ اللہ وحدہ لا شریک واجب الوجود کی قسم ہے کہ جس عمر فاروق کے بارے میں جو کہانیاں سنائی جاتی ہیں، اگر وہ ایک رائی کے دانے کے برابر بھی سچی ہوتی تو ہم اس عمر پر کروڑوں لعنتیں کرتے۔ جو سیدہ فاطمہ پہ ہاتھ ڈالے اور ان کی عزت پر اور ان کی معاذ اللہ، وہ کوئی ان کا اپنا کوئی عمر ہوگا، لیکن اسلام کا عمر فاروق اور رسول اللہ کا خلیفہ اور صحابی وہ تو وہ ہے جس کی عزت و ناموس اور عظمت کا عالم یہ ہے